اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانی والا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں دے، صحت میں، عزت میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں۔ میرا اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب گزارش کروں گا، جو میرے بھائی چینل دیکھ رہے ہیں، میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیں، دوستوں کو شیئر بھی کر دیں اور گھنٹی بھی پریس کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی ہر روز کی طرح بہت زبردست ویڈیو ہے۔ پہلے میں پارٹ نمبر 1 بنا چکا ہوں، لیبا پریوں کی ملکہ۔ اب پارٹ 2 بنا رہا ہوں۔ تو جناب جب اس نے کہا کہ سائیں بابا میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور جا رہی ہوں، سارا واقعہ اس نے مجھے سنا دیا، تو پھر میں نے مسکرا کر کہا کہ لیبا پریوں کی ملکہ، کیا تم یہاں کسی کو تکلیف دینے کے لیے آئی تھی، پریشان کرنے کے لیے آئی تھی؟ وہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس کو کیا پتہ، وہ بولا بھالا اپنی مزدوری سے آیا اور تم نے اسے بڑی تکلیف دی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ اللہ پاک نے رحمت کیا اور اس کی زندگی تھی وہ بچ گیا، ورنہ تو چھت کے اوپر سے اس کو لے کے اس کو نیچے پھینکانا تھا۔ تو کہا کہ سائیں بابا بس اس ٹائم غصہ ہی ایسا تھا، جب ہم نے قرآن سنا، سورۃ الجن سنی اور سورۃ مزمل سنی، تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر طاقتور موکل آپ کے پہنچ گئے، جس وجہ سے ہم سارے وہاں سے نکل کے، دوسری جنید بھی تھی جو وہ بھی بھاگ گئی اور میں آپ کے پاس آ گئی۔ تو پھر میں نے کہا کہ لیبا پریوں کی ملکہ، آپ کو کوئی تیبے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ سائیں بابا میں تیبے تو کسی کے بھی نہیں ہوتی ہوں، لیکن جو انسان نیک ہوگا، اللہ والا ہوگا، عبادت گزار ہوگا اور مجھے انشاءاللہ بلائے گا تو میں اس کے پاس جاؤں گی۔ میں نے بولا کیسے تو جائے گی، کس طریقے سے آپ کو بلائے؟ تو پھر اس نے کہا کہ سائیں بابا اگر انسان اچھا ہوا، اللہ والا ہوا، تو 3 مٹکے پانی کے بھر کے رکھے گا اور ایک ایک مٹکی کے اوپر گلاب اور چنبیلی کے جو پھول ہوتے ہیں سیرے ڈال کے اس کے اوپر رکھے گا، اور مٹکے نئے ہونے چاہیے، پرانے نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ مجھے بلائے گا تو پھر میں آؤں گی اور انشاءاللہ 1 مٹکا پانی کا پیوں گی اور بھر دوں گی۔ وہ مٹکا اللہ کی راہ، مسجد میں اور مدرسے میں اس شخص نے دینا ہوگا، اور دوسرا مٹکا پانی کا پیوں گی تو وہ بھی سونے کا بھر کے دوں گی، لیکن جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، وہ مٹکا بھی اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ باقی تیسرا مٹکا پانی کا میں پیوں گی اور وہ جو بھر کے دوں گی وہ اس شخص کو دوں گی جو شخص مجھے بلا رہا ہوگا اور عمل کر رہا ہوگا، لیکن وہ شخص بھی اس کو شراب میں، زنا میں اور کسی غلط راستے میں خرچ کرے گا تو پھر وہ تباہ برباد ہو جائے گا، وہ میرا دشمن ہوگا۔ اگر اپنی فیملی کے لیے خرچ کرے گا، اچھی جگہ اور اچھے راستے پہ لگائے گا، تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ دوبارہ بھی آؤں گی، ہر سال میں آؤں گی اور 3 مٹکے پانی پیوں گی اور 3 مٹکے اس کو سونے سے بھر کے دوں گی، لیکن وہ 3 حصے کرے گا، اللہ کی راہ پہ، مسجد اور مدرسے میں پہلا مٹکا، دوسرا مٹکا یتیم، بیوہ، مسکین جو نبینے اور معذور ہیں ان میں خرچ کرے گا، اور تیسرا مٹکا جو ہے اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے ہوگا، لیکن جو تیسرا 7واں ہوگا وہ میں اس کو تحفے میں دوں گی اور اس کو عمل کرنے کی اور پڑھائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مگر تیبے نہیں ہوتی ہوں۔ جب وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گی، اور عمل کرنے والا بالکل نیک انسان ہونا چاہیے، حلال کا رزق کھائے اور ماں باپ کی دعا ہو اور پیر و مرشد کی اجازت ہو، اور رات کو بھی عبادت کرتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، تو انشاءاللہ میں فوراً اس کے پاس آ جاؤں گی۔ تو جناب پھر میں نے اس سے عمل پوچھا تو جناب عمل اس نے بتایا سورۃ کوثر، سورۃ کوثر کا عمل بتایا۔ اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھے گا، اپنے سامنے مٹکے رکھے گا، ایک بالکل سامنے اور ایک دائیں اور بائیں، پانی کے بھر کے رکھے گا، اور جناب اس ایک ایک مٹکے میں ایک ایک پھولوں کا ہار ڈال کے رکھے گا، اور کمرہ بند کرے گا، اور جس کمرے میں وہ عمل کرے گا وہ کمرہ بالکل صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور جا نماز مصلی پہ بیٹھ کے سیدھا کاندھا اس کا مغرب کی طرف ہونا چاہیے،
تو مٹکا ایک بالکل برابر ہونا چاہیے، 2 مٹکے تھوڑے فاصلے پہ ہونے چاہیے، اور ایک مٹی کا چراغ اس نے کمرے کے اندر روشن کرنا ہے۔ روشن کرنے کے بعد جناب اول اور 11 بار، اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول میں اور آخر میں۔ ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ عمل نئے چاند کی پہلی جمعرات کو شروع کیا جائے تو جناب اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی ہوگا، اور 111 بار سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ جناب 111 بار سورۃ کوثر پڑھی جائے گی، اور اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ ایک دن کا یہ عمل 21 دن کا عمل ہوگا۔ میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنا ایمان اور یقین پختہ کر کے سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر 111 بار ہر روز پڑھے گا، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھے گا، اور جناب پھر عمل جب ایک بار سورۃ کوثر پڑھے گا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، لیبا پریوں کی ملکہ تجھے حضرت سلیمان پیغمبر کی آن حاضر ہو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، لیبا پریوں کی ملکہ تجھے حضرت سلیمان پیغمبر بنت داؤد علیہ السلام کی آن حاضر ہو۔ تو جناب وہ حاضر ہوگی، حاضر ہو کے آ کے آپ کو سلام کرے گی، اور پہلا مٹکا پانی پیے گی، اور خود بخود وہ سونے سے بھر کے دے گی۔ لیکن جو میں آپ کو عہد بتا چکا ہوں، آپ اسی عہد پہ چلیں گے تو انشاءاللہ 7 مٹکے یہ سونے کے بھر کے دے گی، اور 7واں مٹکا جو ہوگا ہر سال 3 مٹکے اسی مہینے میں، اسی دن میں، اور اسی جمعرات میں آپ نے دوسرے سال بھی وہی عمل کرنا ہے۔ اور جب تیسرا سال آئے گا، وہی مہینہ ہوگا، وہی چاند ہوگا، وہی جمعرات ہوگی جہاں سے آپ نے پہلے شروع کیا، جس مہینے میں آپ نے پہلے سے شروع کیا اور نئے چاند کی پہلی جمعرات سے شروع کیا، تو دوسرے سال بھی آپ نے اسی طریق سے شروع کرنا ہے۔ اور جب تیسرا سال آئے گا تو جناب آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے اسی طریق کو، اسی مہینے کو، نئے چاند کی پہلی جمعرات کو آپ نے اسی کمرے کے اندر ایک مٹکا پانی کا بھر کے، اس کے اوپر پھولوں کا ہار چڑھا کے آپ نے کمرہ بند کر دینا ہے۔ جناب جس ٹائم لیبا پریوں کی ملکہ آئے گی، 4 دن میں آوے، 2 دن میں آوے، اسی رات آ جاوے تو وہ آپ کا نصیب، لیکن آپ نے دروازہ 21 دن تک نہیں کھولنا، اور جب 21ویں دن آپ دروازہ کھولیں گے تو انشاءاللہ وہ جو مٹکا آپ نے پانی کا بھر کے رکھا تھا وہ سونے کا بھر کے دے گی، اور آپ کو تحفہ دے کے جائے گی۔ تو جناب یہ تھی ملکہ لیبا۔ لیبا کا مطلب ہوتا ہے پیاسی، وہ اپنی مرضی سے جتنا ہی پانی پیتی رہے گی لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ جھیل اور دریا اور سمندر اور باغ میں کیوں رہتے ہیں کہ ان کو پیاس بہت لگتی ہیں، اور یہ جو ہے نا بالکل نرم جسم کی ہوتی ہیں اور نرم مزاج کی ہوتی ہیں، اور بالکل یہ سختی برداشت نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور ان چیزوں میں یہ رہتی ہے جہاں پر ٹھنڈے علاقے ہوں۔ اور جب آپ اس کو بلائیں گے، توبہ نہیں کر سکتے، خالی آپ اس کو بلائیں گے جس طریقے سے میں نے عمل کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو بلائیں گے تو انشاءاللہ نہ ڈرنے کا کوئی خوف ہے، کسی چیز کا ہی خطرہ نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، خالی آئے گی خاموشی سے، آئے گی، ایک مٹکا پانی پیے گی، اس کو سونے کا بھرے گی، اور دوسرا مٹکا پانی کا پیے گی، وہ سونے سے بھرے گی، تیسرا مٹکا پانی کا پیے گی، وہ اس کو بھی سونے سے بھرے گی۔ یہ ہو سکتا ہے 7ویں دن آ جائے یا 10ویں دن، 15ویں دن آ جائے، لیکن آپ نے 21 دن عمل پورا کرنا ہے، بھلے سونے سے بھر کے وہ چلی بھی جائے، وہ چلی جائے، لیکن جو آپ نے عہد کرنا ہے تو عہد میں یہی ہوگا کہ پاک پروردگار میں 3 مٹکے جو پانی کے بھر چکا ہوں، اور لیبا
परियों की मलका को बुला रहा हूँ, इसमें जो भी सोना भर के देगी एक मस्जिद मदरसे में खर्च करूँगा, एक यतीम बेवा मस्कीन नबीने लूले लंगड़ों में खर्च करूँगा और एक अपनी फैमिली के लिए खर्च करूँगा। याद रहे कि वो जो आपको दे के जाएगी फैमिली के लिए, किसी शराब में, किसी ज़िना में, किसी के ना हक में खर्च नहीं करना है और अपनी फैमिली के लिए जो भी अखराजात हैं आपने उस तरीके से इस्तेमाल करना है और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते रहना है और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहना है। अगर आपको अल्लाह पाक ने ये ताकत अता की है तो अमल 21 दिन का है, लेकिन मटका 7 दिन में भर जाए आपका नसीब है, दूसरे दिन भर जाए आपका नसीब है और 21वीं रात भर जाए वो आपका नसीब है। मलका लैबा परियों की मलका आपके तैबे नहीं होगी, खाली आप उसको बुला रहे हैं। एक बार अमल मैं आपको फिर बता देता हूँ। जनाब, नए चांद की पहली जुमारात को आपका एक घर का कमरा बिल्कुल साफ हो, पाक हो, अगरबत्तियाँ जलाएं और एक मिट्टी का चिराग ले आएं और उसमें सरसों का तेल डाल के उसको जलाएं, रात को रोशन करें और एक नई मुसल्ला जा नमाज ले आएं, वो बिछा के उसके ऊपर आपने अमल पढ़ाई करनी है और सीधा कांधा आपका मगरिब की तरफ होना चाहिए। एक मटका पानी का बिल्कुल सामने भर के रखें और दूसरा मटका उसके साथ रखें और तीसरा मटका उसके साथ रखें, थोड़ा थोड़ा फुट 2-2 फुट का फासले पे हो और उसके सामने आपने चिराग रखें और उसी मुसल्ले पे बैठ के 11 बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है पहले, फिर आपने 111 बार सूरत कौसर पढ़ना है और पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर भी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शान आका हो वल अबतर। ए लैबा मलका परियों की मलका, तुझे हज़रत सुलेमान पैगंबर बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की आन हाजिर हो। आपने हर सूरत के साथ ये पढ़ते जाना है और अमल करते जाना है। 111 बार रोज़ का आपका अमल है। मेरी बहनें लेडीज़ भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना ईमान यकीन पुख्ता रखें और आसपास कोई नेक इंसान ढूंढें, क्योंकि नेक इंसान नज़र नहीं आते, वो खामोशी रहते हैं और रात को इबादत करते हैं और छुप के इबादत करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। ऐसा कोई उस्ताद पीर व मुर्शिद मिल जाए तो उससे आप इजाज़त ले लें। अगर उससे इजाज़त नहीं ले सकते तो फिर मेरा भी व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है, हर वीडियो के साथ आप मुझसे भी इजाज़त ले सकते हैं, लेकिन अपना ईमान और यकीन पुख्ता करना है और 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा पाक परवरदिगार अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ज़रूर कामयाबी अता करेगा। और ये पार्ट 2 था, इससे पहले मैं पार्ट 1 बनाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो जनाब बहुत ज़बरदस्त अमल था। देखा कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद करता है। और क्योंकि सूरत जिन और सूरत मुज़म्मिल मैं हर रात को पढ़ता रहता था, 21-21 बार मैं ऐसे ही पढ़ता रहता था। जब चिल्ले के लिए मैं जाता था, जब कोई वैसे भी मैं रात को हर रात इबादत करके ही सोता था। और आप भी इबादत किया करें और अल्लाह के महबूब पे पक्का और पुख्ता यकीन किया करें, क्योंकि मेरे पाक परवरदिगार के हुक्म के बगैर ये उंगली तो क्या पूरी कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मेरा पाक परवरदिगार जो है वो रिज़्क़ देता है और प्यारा प्यारा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ बांटते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी अता करेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी ज़िंदाबाद। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।